جی آج ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 8۔ ایک تو وہی بات ہے کہ آپ نے ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ اگر اردو کے طریقے پر بچہ پڑھ رہا ہے تو پھر اردو کے طریقے پر ہی چلے، اگر انگلش کے طریقے پر پڑھ رہا ہے تو پھر انگلش کے طریقے پر ہی چلے، مکس نہ ہو۔ اگر انگلش میں ہے تو پھر سٹینڈنگ فتح، اسٹینڈنگ کسرہ، اسٹینڈنگ دمہ آئے گا، پھر کھڑی فتح، کھڑی کسرہ اور کھڑی دمہ یہ نہیں آئے گا۔ اگر اردو میں ہے تو پھر کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش یا الٹی پیش بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسٹینڈنگ زبر، اسٹینڈنگ زیر یہ ایسا نہیں آئے گا۔ آپ نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ انگلش کا انگلش کے حساب سے، اور اردو کا جو پڑھنے والا بچہ ہے یہ اردو کے طریقے پر جو پڑھتا ہے اس کو اردو کے طریقے پر پڑھائیں گے۔ تو آپ نے شروع میں یہ 2 لائنیں بچے کو پڑھا دینی ہے، با اسٹینڈنگ فتح با، اور اسی طرح یہ با کھڑی زبر با، یہ 2 لائنیں آپ پڑھا دیں۔ جب یہ 2 لائنیں ہو جائیں گی تو پھر آپ نے یہ لیسن نمبر 7 سے تھوڑا سا آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے۔ اب بچے سے اس کا موازنہ کروانا ہے کہ با فتح با، جیسے یہ وقبہ، با فتح با اور با اسٹینڈنگ فتح با، کتنا فرق ہے؟ اچھا اب بچے سے پوچھیں با فتح با، ڈو وی پرولونگ دس سمپل فتح، با زبر با، با فتح با، یہاں پر واہ با، با فتح با، سمپل فتح ہے با فتح با، ڈو وی پرولونگ دس سمپل فتح، یس اور نو۔ اب جب بچہ بولے گا نو تو آپ نے بولنا کہ نو مین زیرو۔ اب اس کے مقابلے میں آپ پڑھیں گے با اسٹینڈنگ فتح با، با کھڑی زبر با، اس کو آپ تھوڑا لمبا کر کے پڑھائیں گے بچے کو۔ تو اب آپ نے بولنا ہے کہ ہم نے سمپل فتح کو لمبا نہیں کیا، سمپل زبر کو لمبا نہیں کیا، اس اسٹینڈنگ فتح کو، اس کھڑی زبر کو ہم 10 پوائنٹس تک لمبا کریں گے۔ یہ دیکھیں 10 پوائنٹ، 0 سے لے کر 10 پوائنٹ تک۔ 0 مین نتھنگ، نو، اور 10 پوائنٹ کا مطلب ہے کہ ہم 10% یا 10 پوائنٹ ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، چونکہ ہمیں الف کے حساب سے اس لیے پڑھایا گیا کہ ہمارے لیے الف ذرا آسان رہتا ہے، عربی اور اردو ہمارے لیے آسان ہے، تو ہمیں تجوید جب پڑھائی گئی تو یہ بتایا گیا کہ اس کو ایک الف لمبا کرتے ہیں، لیکن ہم انگلش کنٹریز میں بچوں کو یہ نہیں پڑھا سکتے، الف یا 2 الف لمبا کرتے ہیں، 4 الف لمبا کرتے ہیں، ہم انگلش کنٹریز میں یہ نہیں پڑھا سکتے۔ انگلش کنٹریز میں پڑھانے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جیسے با اسٹینڈنگ فتح با 10 پوائنٹس یا پھر 10% ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، اور یہاں سے آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے۔ یہ سمپل فتح یہ 0 پوائنٹ اور اسٹینڈنگ فتح 10 پوائنٹس، سمپل زبر 0 پوائنٹ اور کھڑی زبر 10 پوائنٹ، آپ نے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا ہے تاکہ بچے اس کا فرق سمجھے۔ لیسن نمبر 8 جب آپ پڑھا رہے ہیں تو لیسن 8 کی پہلی 2 لائن پڑھانے کے بعد آپ نے یہ کمپیئر کروانا ہے بچوں سے، تاکہ بچے کو سمپل فتح، اسٹینڈنگ فتح، سمپل زبر، کھڑی زبر، اس چیز کا آپس کا فرق بچوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے بچوں سے اس چیز کا فرق کروانا ہے کہ سمپل زبر اور کھڑی زبر میں کیا فرق ہے، سمپل فتح اور اسٹینڈنگ فتح میں کیا فرق ہے، آپ نے بچوں سے یہ کروانا ہے۔ باقی کوئی بچہ اردو میں پڑھتا ہے یا انگلش میں پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے، مکس نہیں کرنا ہے، یا تو انگلش کا طریقہ یا پھر اردو کا طریقہ۔ اور جب آپ لیسن نمبر 7 شروع کریں گے تو آپ نے 3rd کلمہ شروع کروا دینا ہے ساتھ، تیسرا کلمہ ہمارا لیسن نمبر 10 تک چلے گا۔ جب ہم لیسن نمبر 10 شروع کریں گے تو پھر ہم صورتوں پر چلے جائیں گے، تو یہ پہلے 3 کلمے ہمارے پاس یہ لیسن نمبر 10 تک ہوتے ہیں، ہم نے لیسن نمبر 10 تک یہ کلمے یاد کروانے، اور اینڈ پر بچوں کو سٹارز لازمی دینے ہوتے ہیں تاکہ بچے خوش ہوں اور اگلی کلاس میں اپنی خوشی سے خود آئیں بچے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے ذرا خیال کرنا تھا۔ یہاں قرآن کلاسز میں ان چیزوں کا بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ بچہ کلاس میں خوش آئے، خوش رہے اور خوش ہو، اگلی کلاس میں بھی اپنی خوشی سے آئے۔ Teach your children online, at home,